آج کے اس تاریخی اور پراسرار تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے 4000 سالہ سفر پر نکل رہے ہیں جو ایک قدیم زرعی دیوتا کی کہانی سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا آج کے دور کے طاقتور ترین اور خفیہ ترین عالمی حلقوں تک جا پہنچتا ہے۔ یہ سفر جتنا حیران کن ہے نا، اتنا ہی سوچنے پر مجبور بھی کر دیتا ہے۔ تو بس بنا کسی دیری کے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر میسوپوٹیمیا کے ایک قدیم طوفانوں کے دیوتا کا آج کے جدید دور کے عرب پتیوں اور خفیہ تنظیموں سے کیا لینا دینا؟ بالکل بے جوڑ سی بات لگتی ہے نا، لیکن یہی تو آج کی ہماری اس تحقیق کا اصل معمہ ہے جسے ہم آج قدم بقدم سلجھانے والے ہیں۔ تو کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 2300 قبل مسیح، یہ وہ دور تھا جب عظیم میسوپوٹیمیا میں اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ پھر 1200 قبل مسیح آتے آتے فنیشین تاجروں کے ذریعے یہ عقیدہ سمندری راستوں سے پھیلنا شروع ہوا، اور 800 قبل مسیح تک یہ کارتیج کے علاقے میں پوری طرح جڑیں پکڑ چکا تھا۔ یعنی دیکھتے ہی دیکھتے بحر روم کے پورے خطے میں اس کا ایک گہرا اثر قائم ہو گیا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بال آخر تھا کیا؟ اصل میں یہ کسی کا ذاتی نام نہیں تھا، بلکہ ایک لقب تھا جس کا سیدھا سا مطلب ہے آقا یا مالک۔ لیونٹ کے علاقے میں جب فصلوں کی بقا کے لیے بارش ہی سب کچھ تھی اور لوگ قدرت کے سامنے بالکل بے بس تھے، تو بارش کی اسی شدید ضرورت نے ایک چھوٹے سے طوفانی دیوتا کو زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان پوری طرح قدرت کے رحم و کرم پر ہو اور زندہ رہنے کا خوف اس پر حاوی ہو جائے، تو مجبوری ایسی چیزیں کرواتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بقا کی اسی شدید جدوجہد اور انحصار نے تاریخ کی ان تاریک ترین رسومات کو جنم دیا جنہوں نے پورے کے پورے معاشروں کو خوف اور اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس پاگل پن اور خوف کے تسلسل کو ذرا دیکھیں۔ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ شروع میں قدرت کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی دی گئی، بات یہاں نہیں رکی۔ پھر بالغ انسانوں کی باری آئی، اس کے بعد نوجوانوں کی، اور پھر انتہا تو یہ ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے ہی معصوم بچوں کی قربانی دینا شروع کر دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خوف جب حد سے بڑھ جائے تو انسان اپنا سب کچھ لٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سنی سنائی کہانیاں یا دیومالائی افسانے نہیں ہیں۔ باقاعدہ آثار قدیمہ کے ثبوت موجود ہیں۔ بحیرہ روم کے ارد گرد، خاص طور پر کارتھیج اور تیونس میں ایسے کھلے مقامات دریافت ہوئے ہیں جنہیں توفت کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں باقاعدہ آگ کی رسومات میں بچوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ یہ آثار آج بھی اس تلخ اور خوفناک تاریخی حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ مشہور تاریخ دان پلوٹارک نے اس کی جو منظر کشی کی ہے وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس کے مطابق جن امیر خاندانوں کے بچے نہیں ہوتے تھے وہ باقاعدہ غریبوں سے ان کے بچے خریدتے تھے ان رسومات کے لیے۔ اور سب سے دل دہلا دینے والی بات، ان ماؤں کو قربانی کے وقت رونے یا ایک آنسو بہانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بتاتا ہے کہ اس پراسرار نظام کا لوگوں کے ذہنوں پر کتنا خوفناک اور گہرا قبضہ تھا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا نظریاتی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو توحید کا بالکل خالص تصور ہے، یعنی ایک مطلق بے نیاز اور خود مختار خالق کا تصور، اور دوسری طرف ذرائع کے مطابق یہ بال کا تصور ہے، ایک ایسا بت جسے انسان نے اپنے دنیاوی خوف، موسموں کی بے یقینی اور پریشانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خود اپنے ذہن سے تراشا تھا۔ یہ فرق بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس فرقے نے کتنی طاقت حاصل کر لی تھی، اس کا اندازہ صرف اس ایک نمبر سے لگایا جا سکتا ہے، 450۔ یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ جب ملکہ جزبل سامریہ کے دارالحکومت میں آئی تو وہ اپنے ساتھ بال کے 450 پجاریوں کی ایک پوری فوج لے کر آئی۔ اس ایک واقعے نے ایک عام سے کلٹ کو باقاعدہ ایک بہت بڑی ریاستی طاقت میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر تاریخ میں ایک زبردست موڑ آتا ہے، کوہ کارمل کا وہ عظیم اور ڈرامائی معرکہ۔ تصور کریں، مسلسل 3 سال کی خشک سالی کے بعد ایک ایسا ٹکراؤ جس کا اختتام آسمان سے اترنے والی آگ پر ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب پیغمبر ایلیاس نے اس پورے کے پورے طاقتور اور بظاہر ناقابل تسخیر مذہبی اور سیاسی نظام کو اکیلے چیلنج کر دیا تھا۔ اس کے بعد تاریخ کے اوراق تیزی سے پلٹتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنتوں کے زوال کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 722 قبل مسیح میں اسیرینز نے شمالی اسرائیل کو تباہ کیا، پھر 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی ہوئی، اور بالآخر 538 قبل مسیح میں بابلی جلاوطنی کا خاتمہ ہوا۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بابلی جلاوطنی کا دور تھا نا، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور فیصلہ کن ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔
بالکل اسی جلاوطنی کے دور سے ایک نیا اور خاصا پیچیدہ تصور سامنے آتا ہے جسے قبالہ کہتے ہیں۔ یہ یہودی تصوف کی ایک شاخ ہے۔ ذرائع کے مطابق جب یہ لوگ بابل کی قید میں تھے تو وہاں کے خفیہ اور پراسرار علوم کا ان پر بہت گہرا اثر پڑا۔ یہیں سے چھپے ہوئے علم اور ان پراسرار روایات کی بنیاد پڑی جو آج تک زیر بحث رہتی ہیں۔ اب وقت کے ساتھ نظریات میں کیسی حیرت انگیز تبدیلی آئی، ذرا وہ دیکھیں۔ وہ دیوتا جسے قدیم دور میں بارش اور زندگی کا ذریعہ مان کر پوجا جاتا تھا، آنے والے ادوار میں اس کی پوری شناخت ہی بدل گئی۔ اسے بیلزبوب یعنی جہنم کا بادشاہ قرار دے دیا گیا۔ ایک طرح سے تمام تاریک اور شیطانی قوتوں کا چہرہ اسی ایک کردار کو بنا دیا گیا۔ اچھا، اب ذرا تاریخ کے ان اوراق سے نکل کر آج کی جدید دنیا کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ قدیم پراسرار سوسائٹیاں اور آج کی جو ماڈرن خفیہ تنظیمیں ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ستونوں پر کھڑی ہیں: رازداری، انفرادیت یعنی ایک خاص ایلیٹ کلاس تک محدود ہونا، اور پراسرار رسومات۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہزاروں سال پرانے اصول آج کی جدید اور خفیہ سوسائٹیز میں بھی بالکل ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس حیرت انگیز موازنے کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں صرف ذرائع کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف فری میسنری کے بنیادی کردار ہیرم ابیف ہیں اور دوسری طرف قدیم ٹائر شہر کا دیوتا ملکارٹ ہے جو اصل میں بال ہی کی ایک شکل تھا۔ ذرائع نے ان دونوں کے درمیان موت اور دوبارہ جنم لینے کے تصورات کو جوڑ کر بڑے زبردست اور دلچسپ دعوے پیش کیے ہیں جو ان دونوں دنیاؤں کو آپس میں ملاتے نظر آتے ہیں۔ بات جب جدید دور کی اشرافیہ کی ہو رہی ہے تو بوہیمین گروو کے اجتماعات کا ذکر لازمی آتا ہے۔ ذرا شرکا کی فہرست پر نظر ڈالیں۔ امریکی صدور، CIA کے ڈائریکٹرز، فارچون 500 کمپنیوں کے CEOs اور میڈیا کے بڑے بڑے نام۔ یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں ہے۔ یہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ آج کی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور سیاسی اور معاشی طبقہ دراصل اس طرح کے خفیہ اور پراسرار اجتماعات کا حصہ ہے۔ اور وہاں ہوتا کیا ہے؟ کیمرے کی آنکھ نے جو کچھ محفوظ کیا ہے وہ انتہائی عجیب ہے۔ گھپ اندھیرے میں مشالیں جلائی جاتی ہیں، سب لوگ ایک 15 میٹر لمبے پتھر کے آلو کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر باقاعدہ انسانی شکل کے ایک لکڑی کے پتلے کو آگ لگائی جاتی ہے۔ کریمیشن آف کیئر کہلائی جانے والی اس رسم کے یہ مناظر آج کی جدید ایلیٹ کا ایک ایسا چہرہ دکھاتے ہیں جسے ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ اگر یہ سب کچھ ایک عام انسان کو عجیب لگتا ہے تو ذرا امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن کا یہ چشم کشا بیان سنیں۔ انہوں نے 1971 میں اس اجتماع کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سب سے عجیب اور غیر فطری چیز ہے جس کا کوئی بھی شخص تصور کر سکتا ہے۔ جب ایک سابق صدر اس طرح کے کھلے الفاظ استعمال کریں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی یہ میٹنگز واقعی حقائق سے کہیں زیادہ پراسرار ہیں۔ بات کو تھوڑا مزید آگے بڑھائیں تو حالیہ ایپسٹین دستاویزات کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبدار رہ کر ذرائع کے دعووں کی بات کریں گے۔ ذرائع ان انتہائی گھنونے جرائم کی فائلوں کا تعلق ایک متنازع اکاؤنٹ سے جوڑتے ہیں جس کا نام ball.name تھا۔ اتنا ہی نہیں، ایپسٹین کی نجی جزیرے پر جو عجیب و غریب طرز تعمیر پایا گیا اسے بھی انہی قدیم پراسرار روایت کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جب ان دونوں ادوار کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی گہرا اور خوفناک پیغام ملتا ہے۔ ذرائع کے مطابق قدیم زمانے میں لوگ قدرت کو کنٹرول کرنے کے چکر میں انسانوں اور بچوں کی قربانی دیتے تھے، اور آج کی جدید ایلیٹ وہ اپنی دنیاوی طاقت اور کنٹرول کو بچانے کے لیے بظاہر اپنے ضمیر، احتساب اور انسانیت کی قربانی دے رہی ہیں۔ طریقہ کار بالکل بدل چکا ہے، لیکن طاقت کی ہوس اور قربانی کی وہ بنیادی سوچ آج بھی وہیں کی وہیں ہے۔ تو آج کے اس پورے تجزیے کے بعد یہ وہ آخری اور سب سے فکر انگیز سوال ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے: کیا آج کا یہ انتہائی طاقتور طبقہ دراصل انہی قدیم رسومات کو ایک نئی شکل میں جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں بے لگام طاقت کی خاطر اخلاقیات کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے؟ خوف، طاقت اور اندھے انحصار کا یہ چکر ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ تاریخ سکھاتی ہے کہ چہرے اور طریقے ضرور بدل جاتے ہیں، لیکن طاقت کے ان پراسرار کھیلوں کو سمجھنے کے لیے ابھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔